السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ شوال کی 22 تاریخ ہے 1444 اور مئی کی 13 تاریخ ہے 2023، اور آج ہم سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العلي العظيم۔ وہ لوگ نہ تو زمین پر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے لیے کوئی ولی ہوں گے۔ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے ہی نفس کو خسارے میں ڈالا، اور وہ افطرا پردازیاں بھی ان کے ہاتھوں سے جاتی رہیں جو وہ باندھا کرتے تھے۔ بلا شبہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی، جس میں بات تو بہت پہلے سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جہاں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 13 سے، کہ جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن خود بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایسا کلام کوئی اور نہیں لا سکتا۔ پھر قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر یہ چیلنج کیا کہ اگر تم واقعی اس میں شک رکھتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے تو ایسا کوئی کلام لا کر دکھاؤ۔ وہ پوری باتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے نہایت ہی واضح دلیل پر قائم ہو، اس کی بات ہوئی، اور شاہد یتلوہ ویتلوہ شاہد منہ، اور ایک شاہد ہے، ایک گواہ ہے جو اسی سے ہے اور وہ اس کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ پوری گفتگو ہوتے ہوئے پھر بات آتی ہے آیت نمبر 18 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ یہ لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ بولے۔ سوچے انسان ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، یہ بری بات ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی طرح کبھی جھوٹ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جھوٹ ہے، لیکن ہاں بڑا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے یا کس پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ۔ اور پھر یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ کسی بات پر جب تاکید قرآن کرتا ہے تو اس کا مختلف انداز ہوتے ہیں قرآن کے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ افطرا کہتے ہی جھوٹ باندھنے کو ہیں، پھر افطرا علی اللہ کذباً، جو اللہ پر جھوٹا افطرا کرے۔ اب سچا افطرا تو نہیں ہوتا، سچ کا تو افطرا ہوتا ہی نہیں، افطرا کہتے ہی جھوٹ باندھنے کو ہے، جھوٹی بات، بہتان کو افطرا کہتے ہیں۔ جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے، اب سچا بہتان کون سا ہوتا ہے؟ تو نہیں، جھوٹا بہتان کا مطلب یہ ہے کہ تاکید، کہ اتنا جھوٹا ہے کہ افطرا بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، ہر اعتبار سے جھوٹا ہے، تاکید کے لیے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور ویقول الاشہاد، اس پر ہم نے گزشتہ ہفتے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ ویقول الاشہاد، اور اس وقت گواہ یہ کہیں گے، گواہ یہ کہے گا نہیں، کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشہاد شہید کی جمع ہے، تو اس وقت یا شاہد کی جمع ہے، اس وقت جو گواہ ہیں وہ یہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ یہ جھوٹ بولتے تھے خدا پر، اپنے پروردگار جھوٹ بولتے۔ تو یقول الاشہاد، وہ اشہاد کون ہیں، وہ گواہ کون ہیں، ان کی ایک فہرست تھی جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کی گزشتہ۔ الا لعنت اللہ علی الظالم، یاد رکھو اللہ
کی لعنت ہے ظالمین پر۔ اور یہاں پر لعنت جو ہے وہ اسم واقع ہوا ہے، فعل بھی واقع ہوتا ہے کبھی، مثلا لعن اللہ اگر کہیں کہا جائے، یا یہ کہا جائے وَيَلْعَنُهُمْ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں لعنت کرتے ہیں یہ ہوا فعل، اور لعنت ہے اللہ کی یہ ہے اسم۔ لعنت کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ یہاں مطلق ایک بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ لعنت ہے اللہ کی، اس میں زیادہ زور ہے، اسم کی صورت میں آنے میں زیادہ زور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسم نہیں ہو اور فعل ہو تو پھر وہ زمانے سے مخصوص ہو جائے گا، پوچھا جائے گا کب ہے لعنت، کب تک کے لیے ہے لعنت۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ لعنت ہے اسم کی صورت میں تو بس لعنت ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پائی۔ مثلا اس کے برعکس، بالکل برعکس، جو آپ حمد خدا کرتے ہیں، لعنت تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یا خدا خود جب لعنت کرے تو یعنی اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہے، یہ مطلب ہے لعنت کا۔ اس کے مد مقابل اللہ کی رحمت ہے۔ پھر انسان خدا کی جب تعریف کرتا ہے تو حمد کرتا ہے۔ تو قرآن اس طرح شروع نہیں ہوتا کہ نحمد اللہ، بھئی ایاک نعبد ہے نا، اسی طرح بات شروع ہو سکتی تھی کہ ایاک نحمد، یا اللہ ہم تیری حمد کرتے۔ لیکن اگر اس سے بات شروع ہوتی تو یہ فعل سے شروع ہوتی، فعل ہوتا تو پھر اللہ کی حمد جو ہے وہ کسی زمانے سے محدود ہو جاتی کہ آپ کب اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ماضی میں کر رہے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں، یا مستقبل میں کریں گے احمد۔ تو فعل سے اگر مربوط ہو جائے کوئی شے تو وہ زمانے سے مخصوص ہو جاتا ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے، اب اس میں زمانہ نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی حمد ہے۔ اب اس میں آپ یہ نہیں پوچھے کب اللہ کی حمد، بس اللہ کی حمد ہے، اب اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس میں زور، تاکید زیادہ آ جاتی ہے جب اس کو اسم کی صورت میں پیش کیا جائے۔ یہاں پر اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر ہمیشہ اللہ کی لعنت ہے۔ کیا مطلب اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر؟ یعنی ہمیشہ وہ رحمت پروردگار سے دور ہیں، لہٰذا جو بھی ثابت ہو جائے کہ ظالم ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر آپ کہہ دیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے تو یعنی کہ آپ ایک بات، ایک حقیقت ہے، ایک قرآنی واقعیت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ فلاں ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ پہلے ثابت کریں کہ وہ ظالم ہے۔ ورنہ یہ روایات ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر مستحق پر لعنت کرے تو پلٹ کے تمہاری طرف آ سکتی۔ تو لعنت کا جو مستحق ہے، لعنت خود اس کو تلاش کرتی ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ظالموں کے پیچھے لعنت لگا دی، پیچھے لگا دی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ایک ظالم کہاں جائے گا؟ جہاں بھی جائے گا لعنت اس کے پیچھے جائے گی۔ تو لعنت پروردگار یہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گی، اور اس میں کوئی زمانے کی شرط نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ کس پر ہے؟ علی الظالمین، ظالموں پر۔ اب یہ ظالم کون ہے جن پر اللہ کی لعنت ہے؟ ظالم کو ہم نے کہا ظالم ہوا جس نے اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو ستا دیا، اذیت دے دی، ہاں وہ بھی ظالم ہے۔ لیکن یہاں اس جگہ تقریباً 13 صفات ان 3-4 آیتوں میں پیش کی گئی ہیں ظالموں کی۔ اسٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بولے، بہت بڑا ظالم ہے۔ اور صرف ظالم ہی نہیں ہے، بہت بڑا ظالم، اظلم، خدا پر افطرا باندھنے والا بہت بڑا ظالم۔ اس کے بعد پھر آگے الذین سے صفت، الذین جہاں پر آ جائے یا الذی آئے تو کسی کا نام لے کے آپ کہیں کہ وہ جو یہ کرتا، یہ جو ہے نا الذین، آپ اس کی صفات پیش کر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کون ہے وہ ظالم؟ کن ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور اس پر بھی ہم گزشتہ ہفتے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، ہم صرف ربط کے لیے بیان کر رہے ہیں پھر سے اس کو۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، بہت ہی دلچسپ انداز سے قرآن گفتگو کرتا ہے اور بہت ہی واضح انداز سے میسج دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ ظالم ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو اللہ کے راستے کو ٹیڑھا دیکھنا چاہتے ہیں یا ٹیڑھا کر دیتے ہیں یا ٹیڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا راستہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے؟ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم، لیکن کچھ لوگ ہیں اس صراط مستقیم کو پیش اس طرح کریں گے کہ وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یا یہ کہ وہ اس صراط مستقیم کو کچھ اس یبغونہا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو جائے، تو کچھ اس طرح وہاں کچھ حرکتیں ایسی کر دیں گے کہ جو اس پر چلنے والے ہیں صراط مستقیم پر وہ بہک جائیں وہاں سے۔ اچھا خاصا مسلمان ہے، مسلم ہے، اللہ کو مان رہا ہے، صراط مستقیم پہ ہے، وہ بہک گیا۔ کیسے بہک گیا؟ اس لیے کہ شیطان نے ہی تو کہا تھا نا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے اے اللہ سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں دائیں طرف سے آؤں گا اور بائیں طرف سے آؤں گا اور سامنے سے اور پیچھے سے، اور میں ان سب کو بہکاؤں گا۔
تو شیطان بیٹھا رہتا ہے، شراب خانوں میں نہیں بیٹھتا شیطان، اس کے پاس ٹائم نہیں وہاں جانے کا، وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں مومن بیٹھے ہوئے ہیں، دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کافروں کے پاس کیوں جائے گا شیطان؟ ہاں، کافروں کے پاس کہاں جائے گا؟ کب جائے گا؟ جب وہ یہ دیکھے گا کہ کہیں یہ کسی نہ کسی طرح چلتے پھرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راستے پہ آ جائیں، ان کو بھی روکنے کے لیے آئے گا۔ اور مومن کے پاس کس لیے آئے گا؟ یبغونہا عوجا، اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ ایک عجیب دلچسپ یہاں پر یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں دو لفظ استعمال کیے یا دو طریقے سے اس بات کو پیش کیا کہ وہ کیسے سیدھے راستے سے شیطان ہٹاتا ہے۔ اور شیطان بھی دو طرح کے ہیں، ظاہر ہے کہ شیطان جنی ہے اور شیطان انسی ہے، من الجنتی والناس۔ ہم لوگ جب شیطان کی بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں بس وہ ایک شیطان ہے۔ قرآن نے شیاطین کی بات کی ہے، جمع کی صیغہ استعمال کی۔ ہاں وہ ایک شیطان ہے بے شک، لیکن وہ ایک تھا، وہ ابلیس ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ تعداد میں، یا کم سے کم یہ کہا جائے کہ وہ لوگ جو نظر آتے ہیں اور سامنے آ کر جو بہکاتے ہیں وہ انسان ہے، وہ پیچھے رہ کے بہکاتا ہے۔ من الجنتی والناس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن ختم ہی وہاں ہو رہا ہے، من الجنتی والناس یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ یہ خناس جو ہے ایک شیطان ہے، اس کا نام خناس ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جو وسوسہ ہے یہ ہے یبغونہا عوجا۔ یہ یبغونہا عوجا کیا ہے بھئی؟ ایک تو یہ ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھ گیا اور کسی کو آنے نہیں دے رہا، یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو آنے نہیں دے رہا۔ یہ جو کافر ہیں ان کو آنے نہیں دے رہا ہے، کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ ان کے پاس پیغام حق نہ پہنچے۔ لیکن جو لوگ ہیں صراط مستقیم پر، میں نے کہا نا کہ اصل تو اس کا کام ان کے اوپر ہے، وہ ان پہ کام کرتا ہے۔ ان پہ کیسے کام کرے گا؟ کہ یبغونہا عوجا، دونوں کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، لیکن وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ آنے نہیں دے رہا ہے۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر اسے ٹیڑھا کر کے پیش کر رہا ہے۔ کیسے ٹیڑھا کر کے؟ میں نے مثال دی تھی گزشتہ ہفتے، وہ اس طرح ٹیڑھا کر کے پیش کرتا ہے کہ شکوک و شبہات کریٹ کرنا، یوسوس فی صدور، دلوں میں وسوسہ پیدا کر دیا، توحید میں وسوسہ آ گیا، کہاں ہے خدا؟ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ خدا کہاں ہے؟ میں اتنا اس کو پکار رہا ہوں، میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، حل ہی نہیں ہو رہا، کہاں ہے خدا؟ وسوسہ ڈال دیا دل میں۔ کسی بھی معاملے میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آپ کے جتنے بھی اصول دین ہیں، فروع دین ہیں، ان کے بارے میں کہیں بھی کسی جگہ وسوسہ ڈال دیا اس نے۔ یہ وسوسہ شکوک و شبہات کریٹ کر دینا، یہ اس کا کام ہے یبغونہا عوجا۔ اور اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ اس نے روڈ کے سائن ہی چینج کر دیے۔ ابھی کہہ رہا ہے کہ مثلا آپ جائیں اور جائیں کہ آپ کو اگر ڈیٹروئٹ جانا ہے تو رائٹ لے لیجئے، یہ والا ایگزٹ لے لیجئے ڈیٹروئٹ کے لیے، وسکانسن جانا ہے تو یہ والا لے لیجئے۔ اس نے یہاں کا بورڈ اٹھا کے وہاں لگا دیا، وہاں کا بورڈ اٹھا کے یہاں لگا دیا۔ آپ کو جانا تھا ڈیٹروئٹ، پہنچ گئے آپ ملواکی یا کہیں اور جا کر سینٹ لوئس پہنچ گیا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو بالکل صحیح چل رہا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں تو بالکل صحیح چلا ہوں، میں روڈ کے سارے سائن صحیح فالو کرتے چلا ہوں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں مسلمانوں جو فرقے ہیں نا، آپ ہر ایک سے پوچھیں، ہر ایک قرآن کے حوالے دے گا، رسول کی سنت کے حوالے دے گا، سب ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ بھئی کوئی ایک ہی صحیح چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کون سا ہے؟ تو کہاں ہوا غلطی؟ کہاں ہوئی؟ کس سے ہوئی؟ بھئی ہر شخص اپنی کوشش تو کر رہا ہے نا مسلمان، کوئی جان بوجھ کے الگ ہے، ایک شخص بھی جان بوجھ کے الگ نہیں ہے۔ ہاں کچھ ہو سکتا ہے جن کے مفادات ہوں، جن کو دولت پیسہ کچھ مل رہا ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن عوام الناس کو اگر آپ دیکھیں سب اخلاص کے ساتھ صراط مستقیم پہ چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، سائن چینج ہو گئے، یہ سائن چینج کر دیے گئے۔ آپ کو جو ڈائریکشن دیا گیا تھا کہ یہ ڈائریکشن وہاں سے وہاں پہنچا دے گا، وہ اٹھا کے یہاں سے ہٹا دیا، وہاں سے کچھ اور لگا دیا۔ یہ یبغونہا عوجا، ٹھیک ہے۔ تو کون کن ظالموں پر لعنت ہے؟ جو راستے سے روک کے، دوسرے کیا؟ یبغونہا عوجا، راستوں کو چینج کر دے، ٹیڑھا کر دے اور کجی اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی حرکتیں کون کرے گا جسے خوف خدا نہیں ہوگا؟ اس صراط مستقیم سے کون روکے گا کسی کو؟ وہی روکے گا جس کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہوگا نہ اللہ کا خوف ہوگا۔ ہم بالآخرت ہم کافرون، اور ہر جگہ دونوں طرح ہم لگائے، ادھر بھی ہم بالآخرت ہم کافرون، وہ آخرت کے بارے میں وہ کافر، ایک ہی ہم کافی ہے۔ اردو میں بھی آپ دو بار تھوڑی کہتے ہیں وہ لوگ آخرت کے بارے میں وہ لوگ کافر ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تاکید کے لیے چیزیں کبھی قرآن بہت، کبھی اس پہ ایسے مت گزر جاؤ پڑھ کے یا رٹ کے یا بڑی اچھا آواز سے اور تم نے صرف آواز پہ غور کیا اور الفاظ پہ غور نہیں کیا، مفہوم کو سمجھو۔ ہم بالآخرت، کبھی کبھی نا ایک چیز کو ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک یونیک اسٹائل پیش کیا جاتا ہے گفتگو کا۔ ہم بالآخرت ہم کافرون، یہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ جو اس راستے کو ٹیڑھا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہم کافر۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 20 شروع ہوتی ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟
اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، بڑے خوش ہوتے ہیں یہ دوسروں کو گمراہ کر کے، خوش ہو رہے میں نے 10 لوگوں کو گمراہ کر دیا، میں نے 20 کو راستے سے ہٹا دیا، اللہ کا انکار کر کے، اللہ پر جھوٹ بول کر، یہ ساری جو صفات اس سے پہلے بیان کی گئی، بہت خوش ہیں، بڑا خود کو کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ خدا کو اس زمین پر عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ سب حرکتیں کر کے کہاں جائیں گے؟ انسان کسی کو بھی اذیت دے کر، ستا کر، یا کوئی جرم کر کے یا کرائم کر کے انسان فرار کر جاتا ہے، قانون کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، قانون کی نگاہوں سے فرار کر جاتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون وہ نہیں ہے کہ جس سے تم فرار کر سکو، یا اللہ کا نظام عدل ہے کہ اس نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم جرم کرو اور چاہے تو چھوڑ دو، نہیں کرو بلکہ اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت اور مخالفت کا تمہیں اختیار دیا، یہ اللہ کا عدل ہے، اس لیے کہ تمہیں جزا یا سزا دینا چاہتا ہے، اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں اختیار نہ دیا جائے۔ پھر اللہ روکتا بھی نہیں ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے تو اللہ روک دے، یا اللہ تو روک دے ان ظالموں کو، یہ سب کو ستا رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، کہ نہیں، ہم نے تو انسان کو پیدا کیا، جب پیدا ہوا ظالم تھا، ظالم تو پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی ظالم کے گھر میں بھی کوئی ظالم نہیں پیدا ہوتا، کافر کے گھر میں بھی کوئی کافر پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے مسلمان، مسلم، بے گناہ، بالکل صاف ستھری زندگی لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے، پاک اور پاکیزہ، بعد میں ظالم ہوتا ہے، بعد میں کافر ہوتا ہے، بعد میں ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ظلم کر کے اور یہ جرائم کر کے اور یہ کرائم کر کے سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو سزا نہیں دی، تو دیکھو یہ ظالم بڑے پنپتے ہیں اس دنیا میں، پنپتے ہیں ظالم، جی ہاں، ظلم کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ظلم کیا اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم اس کی آہ بھی بظاہر فوراً نہیں لگتی ضرور ہے۔ اور یہ ظالم، آپ جب میں بات کروں ظالم کی، یا ہم اپنے زبان سے یا قرآن لفظ ظالم کہے تو اس سے مراد صرف فرعون و نمرود اور یزید جیسے ظالم نہیں ہیں، وہ تو ان کے پاس اتنا اختیار تھا تو اتنے بڑے ظالم ہو گئے۔ اسی مناسبت سے، اسی ریشو سے دیکھیں کہ جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے وہ وہاں اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، عادلانہ ہوتا ہے یا ظالمانہ ہوتا ہے۔ آپ کا اختیار صرف آپ کی فیملی پہ، چھوٹی سی فیملی ہے آپ کی، 5 آدمی آپ کی فیملی میں، 4 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں، اس کے آپ ہیڈ ہیں، ذرا دیکھیں آپ کیسے بات کریں، آپ کا لہجہ دیکھیں، آپ کا انداز دیکھیں، آپ کا طریقہ دیکھیں، وہ کیا ہے۔ اب یہی اگر آپ کی حکومت جو ہے، جو ابھی 6 لوگوں پر ہے، اگر 60 لوگوں پر ہو جائے، اگر 600 لوگوں پر ہو جائے، 6 ملین پر ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے اب چینج ہوتا رہے گا نا، انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا رہے گا، یہ وہ فرعون بن جاتا ہے آخر میں جا کر۔ تو انسان کو ابتدائی میں یہ نہ سوچے کہ میں تو کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوں، نہیں، ہر ظلم ہے، ہر وہ چیز جو خلاف عدل ہے ظلم ہے۔ اگر آپ گھر میں عدل سے پیش نہیں آ رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو سکتا ہے بیوی شوہر کے ساتھ ظلم کر رہی ہو سکتا ہے بچے والدین کے ساتھ، ہو سکتا ہے والدین بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، بہن بہن پہ، بہن بھائی پر وغیرہ، دوست دوست پر، نیبر۔ یہ ظلم، یہ جو تعلقات ہیں، روابط ہیں ایک دوسرے کے، اس میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا ہے کیا؟ ظلم سے بچنا ہے۔ اور خاص طور پر جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ظالم نہیں ہو سکتے کسی قیمت پر۔ اہل بیت نے ہمیشہ کیا کیا؟ خود رسول کائنات کو دیکھ لیجئے، پوری زندگی رحمت للعالمین بنے رہے، پتھر مار رہے ہیں لوگ، وہ چاہتے تو وہ بھی پتھر کا جواب پتھر سے دے سکتے، نہیں دیا۔ تو یہ پیغمبر اسلام، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان کی سیرت دیکھیں، مظلوم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ظالم ہونا بری بات۔ آپ مظلوم ہو گئے، اس نے مجھ پہ ظلم کر دیا، سمجھ رہے ہیں کمزور ہو گئے، لوگ کہیں گے کمزور ہیں، ہاں کہو کمزور ہیں، ہم اس میں کمزور ہیں، ظلم کرنے میں کمزور ہیں، ہم نہیں جانتے ظلم کرنا، کسی معاملے میں کمزور نہیں، ہر معاملے میں مضبوط ہیں، سٹرونگ ہیں، کبھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں، مگر ظلم ہم نہیں کرتے۔ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو آپ جواب دیجئے، بس ہم کیا جواب دیں؟ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں اس چیز کو۔ کیوں؟ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ سمجھ لینا کہ ظلم کرنے کے بعد یہ فکر کہ بھئی میں اگر مجھ سے ظلم ہوتا تو مجھ کو سزا ملتی، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ تم کو فوراً سزا ملے، اور تم کو پتہ بھی نہیں کیسی سزا تم کو مل رہی، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا جو مہلت دیتا ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کبھی خدا ظلم کی سزا یہ دیتا ہے ظالم کو کہ اس کو اور موقع دیتا ہے ظلم کر، یہ اس کے لیے سزا ہے، اس کو اور موقع مل گیا، وہ سمجھ رہا ہے لو دیکھو یہ تو میں نے اگر ظلم کیا ہوتا تو خدا کیا مجھ کو اتنی نعمتیں دیتا اور اتنی طاقت دیتا اور اتنی عزت دے دیتا قوم میں۔ ظلم ہے انسان کو اپنے روابط اور تعلقات خدا سے، کیونکہ کبھی بلکہ 3 طرح کے ظلم ہیں، ایک وہ ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے، اس کا ذکر ابھی آ رہا ہے آگے، اور ایک وہ ہے
ظلم کے جو انسان دوسروں پر کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، ایک ظلم وہ ہے جو انسان خدا کے مقابلے پر، اور یہ اظلم ہے، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، وہ ایک ظلم ہے۔ تو ظلم کی جو قسمیں ہیں، ہر قسم سے ایک مومن کو بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود ظلم کرنے کے بعد بچ کہیں نہیں جا سکتے، فرار نہیں کر سکتے۔ فرار کر کے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جائے گا؟ کوئی بھی شخص کرائم کر کے بھاگ جاتا ہے، ایک ملک میں اس نے ایک جرم کیا اور فوراً وہ وہاں سے اس نے اپنا پاسپورٹ اٹھایا، وہاں سے نکل گیا، باہر چلا گیا۔ اب جب تک اس کے پیچھے پولیس آئے اس وقت تک وہ اس ملک سے غائب ہو چکا، ختم۔ اب اس ملک کی پولیس جا کر کسی اور ملک میں کیا کرے گی؟ کچھ نہیں۔ اب وہاں وہ محفوظ ہے، اپنا آرام سے اس کی زندگی چل رہی ہے، کام کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، اس لیے کہ وہ اس ٹیریٹری سے نکل گیا جہاں اس نے جرم کیا تھا، جس قانون کی مخالفت کی تھی اس قانون کے دائرے سے وہ باہر نکل گیا۔ اب اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم یہاں جرم کرو، خدا کے مقابلے پر اللہ کی مخالفت کرو اور اس کی ٹیریٹری سے نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ اولئک لم یکن، ایک لفظ کتنا حسین ہے، انسان غور کرے زندگی بدل جائے انسان کی۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم حکومتوں کو عاجز کر دو، تم قانون کو عاجز کر دو، تم اپنی پلاننگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، قانون کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، لیکن یہاں نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان قانون سے فرار نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں تسلسل آیتوں کا دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد یا کرائم کیا، اس نے کوئی جرم کیا اور جرم کر کے وہ فرار کر گیا، تو خدا کہہ رہا ہے فرار نہیں کر سکتا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ فرار نہیں کر سکا، پھنس گیا، جا نہیں سکا، پکڑا گیا، جیل میں ہے، کوئی بات نہیں، فکر کی بات نہیں ہے، بہت بڑا پاورفل ہے، ابھی ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے کرائم نہیں بھی ہو مگر پکڑا گیا تو کیا ہوا؟ بہت پبلک اس کے پیچھے ہے، پبلک نہیں ہے تو کچھ بڑے لوگ اس کو نکال لیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی سورس اس کے پاس موجود ہے، یا تو اپنی خود طاقت کا، اپنے اثر کا اس کے پاس پاور ہے، یا کچھ پاورفل لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، 2-3 کال کیے ادھر ادھر، انہوں نے کہا ارے بھائی اس کو تم نے پکڑا، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، سفارشیں پہنچ گئیں، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یا تو فرار کر جاتا ہے قانون سے، یا اگر قانون کی گرفت میں آ گیا تو اپنے تعلقات کی بنیاد پر چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، خبردار، نہ تو تم فرار کر سکتے ہو، نہ اللہ کے سوا تمہارے پاس کوئی بھی ایسا مددگار ہے جو تمہاری آ کر مدد کر دے، چلو بھائی ان کے پاس چلتے ہیں، بڑے پاورفل ہیں، وہ مدد کر دیں گے، ہمیں چھڑا دیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بڑی باریک بات آ جاتی ہے بات کرتے کرتے، یہ قرآن ہے۔ کہا کہ اچھا جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہی ختم ہو گئی، اب آپ نے ایسی مثال دے دی کہ بھئی وہ کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا، تو شفاعت کیا ہے پھر؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم پہنچ جائیں گے رسول اللہ کے پاس، ائمہ کے پاس، اہل بیت کے پاس، اور کہیں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیں، ہمارے لیے استغفار فرما دیں، اللہ سے ہمارے لیے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ دعا اللہ سے کر دیں یا رسول اللہ، یہ تو گیا پھر کام سے۔ اور شفاعت کا تو ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے، یہاں تو شفاعت ہی ختم ہو گئی۔ تو قرآن جو ہے سمجھنے کے لیے میرے بھائی، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ بات ہو رہی ہے ہاں ان مجرمین سے ہو رہی ہے جو قانون کی خلاف ورزی کر کے، قانون کا مذاق اڑا کے یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک مستحق ہے اور وہ آیا تو خدا نے کیا کہا؟ ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، یہ دون اللہ کیا ہے؟ خدا کو چھوڑ کر تم کسی اور کو ولی بنا کر لاؤ گے اپنا تو کام نہیں آئے گا وہ ولی تمہارے، بالکل۔ اب یہ کہنے کی ضرورت ہے، کہہ دو کہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، کہ نہیں کوئی نہیں، من دون اللہ، اور من ولی بھی نہیں کہا، واحد کا صیغہ نہیں ہے، اولیاء جمع کا صیغہ استعمال کی، تمہارے لیے اولیاء کوئی نہیں ملیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید ولایت الہی کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور ولایت طاغوت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ آیت الکرسی آپ کے سامنے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا ولیہم الطاغوت، نہیں ہے، اور طاغوت واحد بھی ہے جمع بھی ہے، خود طاغوت کا لفظ واحد بھی استعمال ہوا ہے، جمع بھی، مذکر بھی، مؤنث بھی، سب۔ اولیاءہم، پتا چلا کہ مومن جو ہے اس کی ولایت کی جب بات ہوتی تو ولی ہوتا ہے، اس کا ولی۔ ہاں مومن ایک دوسرے کے لیے اولیاء ہو سکتے ہیں، وہ دوستی کے معنی میں اولیاء ہو سکتے ہیں، لیکن اتھارٹی کے معنی میں ولی ہوگا صرف ایک، ولایت صرف ایک ہوگی، حکومت ایک ہی ہے، وہ اللہ کی حکومت ہے بس۔ باقی جو لوگ ہوں گے جو دوسروں کو اپنا ولی بنائیں گے پھر وہ اولیاء بن جائیں گے، اولیاء بنیں گے تو پھر رسول ولی ہے کہ نہیں، خود علی ولی ہے کہ نہیں، یہ اہل بیت ولی ہے کہ نہیں، تو جب ولی ہیں تو ایک سے زیادہ ہو گئے، پھر تو اولیاء ہو گئے۔ کا اس کو بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں خدا نے کیا کہا؟
इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वरसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यु'तूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, वो तुम्हारे वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। और इससे मुराद तमाम मुफस्सिरीन ने, अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद एक ख़ास मौका है जब किसी शख्स ने हालत रुकू में ज़कात दी थी, वरना हालत रुकू में ज़कात देना आज न वाजिब है, न फ़र्ज़ है, न मुस्तहब है, न सुन्नत है, कुछ भी नहीं है। तो हालत रुकू में ज़कात की जो तारीफ़ हो रही है एक वाक़या था जो हुआ था, और वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, जिसको तमाम फ़िरक़ों के मुफस्सिरीन ने कबूल किया कि ये आयत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के लिए नाजिल हुई कि वो वली हैं मोमिनीन के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब अल्लाह, रसूल और अली को वली करार दिया जा रहा है यहाँ पर, तो औलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं। हालांकि एक से ज़्यादा वली हो गए ना, अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली भी वली हैं, तो ये तो 3 वली हो गए। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि इन्नमा औलियाउकुमुल्लाह, तुम्हारे औलिया अल्लाह, रसूल और अली हैं। औलिया यानी का तुम्हारा वली अल्लाह, रसूल और अली है। वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, क्यों? ताकि हम इस हकीकत को समझें कि विलायत इलाही एक, यही विलायत रसूलुल्लाह के पास है, यही विलायत, यानी ये विलायत अल्लाह ने अता की है रसूल को, और यही विलायत रसूल ने अता की है अली को। मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। तो ये तसलसुल विलायत एक ही है। यहां पर क्या कहा? मा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि औलिया, उनके पास अल्लाह को छोड़कर, दून जो है ना, दूना यानी खुदा को छोड़ दिया, किसी और को ले लिया। लेकिन अगर वली खुदा की तरफ से आ रहा है तो वो वली मिन दूनिल्लाह वली नहीं होगा, वो मिन अल्लाह वली है। जो अल्लाह की तरफ से वली है तो वो तो खुद यानी खुदा कह रहा है, वरना फिर तो कंट्राडिक्शन आपको मानना पड़ेगा कि कुरान में कंट्राडिक्शन है, कुरान में तजाद है। एक तरफ कह रहा है तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है, और वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो ईमान लाए, जो ज़कात दी और हालत रुकू में ज़कात दी, वो लोग हैं। एक तरफ ये कह रहा है और एक तरफ ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा तो कोई वली नहीं है। क्या नहीं? वली नहीं है, मिन दूनिल्लाह वली नहीं है। वो लोग जो वली हैं वो मिन अल्लाह वली हैं। लिहाजा अगर वो शफाअत करते हैं, वो शफाअत उस बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है जैसे जो एक क्रिमिनल भाग कर अपना इन्फ्लुएंस यूज करके क्योंकि वो भी खुद जुर्म है, उस तरह की शफाअत खुद जुर्म है। और इसको कुरान ने दूसरी जगह जो है इसको बयान किया है, और हमारे पास वक्त नहीं रह गया, वक्त तमाम हो गया है। लेकिन बात क्या है कि औलिया का लफ्ज इस्तेमाल करके कुरान ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि यहाँ तुम न खुदा के हुकूमत से फरार कर सकते हो जुर्म करके, न अपना इन्फ्लुएंस यूज करके तुम जो है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर किसी और को वली बना कर लाओगे, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। वो खुद अपने काम नहीं आएंगे वहाँ वली, ये जो तुम वली बना के लाओगे ना अल्लाह को छोड़कर, ये खुद वहाँ अपने काम नहीं आएंगे, तुम्हारे क्या काम आएंगे क़यामत के दिन। युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, कमाल की बात है यहाँ, युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, उनके लिए अजाब को दोहरा कर दिया जाएगा। बल्कि मुज़ाअफ़ जो है सिर्फ दोहरे को नहीं कहते, कई गुना को भी हो सकता है, दोहराव हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना, उनके लिए अजाब को बढ़ा दिया जाएगा। अब ये एक अजीब बात है कि अजाब को बढ़ा दिया जाएगा। अदल इलाही का उसूल, कुरान का उसूल हमेशा ये रहा है कि नहीं, देखो अल्लाह सवाब में तो इजाफा करता है, किसी के अजाब में अल्लाह इजाफा नहीं करता है। सूरह अनआम की आयत नंबर 160 आपको याद है, 160 अनआम, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो कोई नेकी करेगा उसको हम 10 गुना देंगे। व मन जाअ बिस सय्यअति फला युजज़ा इल्ला मिसलहा, और जो कोई शख्स कोई गुनाह करेगा उसको सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी। वहुम ला युज़लमून, क्यों? इसलिए कि उन पर जुल्म नहीं होगा। सजा से यानी गुनाह से, जुर्म से बढ़ के सजा देना जुल्म है, लेकिन अमल से बढ़ के जजा देना जुल्म नहीं है, फजल है। तो खुदा रहमान है, रहीम है, उसका फजल करम है, वो इजाफा दे रहा है ज्यादा। लेकिन किसी ने गुनाह किया है उसको गुनाह से ज्यादा सजा देना, ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। अब यहाँ खुदा ये कह रहा है कि युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, उनके अजाब में इजाफा हो जाएगा। तो या अल्लाह ये कैसे होगा? तू तो आदिल है, तू तो किसी के अजाब में इजाफा नहीं करता, जितना उसने गुनाह किया उतना ही अजाब का। हाँ, युज़ाअफ़ु किस बात पर? लहुम, उनके लिए। कौन है? अब से तो हम को पूछो, ढूंढो कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो रास्ते से रोकते हैं, तसलसल यानी जालिम। कौन? अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून उलाइका लम यकूनु मुअजिज़ीन। ये सारी जो सिफात बयान की जा रही है, वो लोग हैं तो जो अल्लाह के रास्ते से रोकता है या रास्ते को टेढ़ा करके लोगों को गुमराह कर देता है, लोगों की गुमराही का सबब बनता है। तो जो शख्स सबबे गुमराही बन जाए उसके लिए कहा जा रहा है कि उसके अजाब में इजाफा होगा।
اب یہ جو اضافہ ہوگا اس لیے نہیں کہ اس کے کرائم سے بڑھ کے اس کو گناہ میں مبتلا کیا جا رہا ہے، نہیں، اسی کے مطابق دیا جا رہا ہے، لیکن دوہرا عذاب کس بات پر ہو گیا؟ اللہ دو عذاب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اس لیے ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ خود راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کا عذاب ہوگا، پھر یہ دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا ہوگا۔ اب لفظ دوہرا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اس کے لیے بہت سے الفاظ قرآن مجید میں صاف صاف کہ دو اس کو عذاب دیا جائے گا، یضاعف یعنی اضافہ ہوگا۔ کتنا اضافہ ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کو گمراہ کیا، ہو سکتا ہے وہ 10 کی گمراہی کا سبب بن گیا ہے، ہو سکتا ہے سینکڑوں کی گناہ، ہو سکتا ہے لاکھوں کی، ہو سکتا ہے ملینز، ہو سکتا ہے ان گنت لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جائے۔ تو پیغمبر اسلام اسی لیے کوشش کرتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں، جو تم کو دے رہا ہوں، وہ چیزیں ہیں کہ اس سے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب اگر اس سے روکا جائے تو خطرناک ہوگا کہ نہیں؟ تو اب آئیے دیکھیں، بس بات یہی تمام ہوتی ہے کہ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ دنیا میں سن سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، وما کانوا یبصرون، دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ارے کمال ہے، آپ کہہ رہے ہیں سن نہیں سکتے تھے، کیا ہر وقت تو کان میں لگا رہتا ہے کیا میوزک؟ آپ کہہ رہے ہیں سن نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ارے ان کی آنکھیں ہر وقت ادھر ادھر رہتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، یہ وہ سماعت نہیں ہے جس کی بات قرآن کا، حق کو نہیں سنتے تھے، ہر باطل سننے کو تیار بھی رہتے تھے، اور ان کے کانوں میں باطل کی آواز جاتی بھی تھی، اس کو سننے کو تیار ہیں لیکن حق کو نہیں۔ اسی طرح حق کو دیکھنے کو تیار نہیں، حق ان کو نظر آ رہا، اللہ دکھا رہا ہے، یہ دیکھو یہ ہے ٹروتھ، یہ حق ہے، دیکھ لو، دیکھنا نہیں چاہتے، نہ حق کو سننا چاہتے، نہ حق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وقت آج بھی تمام ہو گیا، انشاءاللہ باقی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی، اور اس کا کنکلوژن اس پوری گفتگو کا، اور اس کے بعد پھر ایک نیا موضوع شروع ہوگا یہاں سے۔ تو یہ آیت نمبر 24 تک انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، 21 سے اور 24 تک 3 آیتیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح کا واقعہ شروع ہوگا، وہ بہت دلچسپ ہے انشاءاللہ۔ تو اگلے ہفتے ہماری گفتگو کا تسلسل ہوگا، ان آیات کا خلاصہ جا کر آیت نمبر 24 پر ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔